ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر یہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سب کے لیے ہم نے دین کا ایک ہی راستہ مقرر کیا، اور اس میں وہ سب متفق ہیں۔ وہ راستہ یہ ہے کہ دین اسلام کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ میں نے تمہارے لیے بھی یہی راستہ مقرر کیا ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری، اس پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، روز جزا پر اور باقی تمام ضروریات دین پر ایمان لانا اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ یہ امور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کے لیے یکساں لازم ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین کے اصول میں تمام مسلمان، خواہ وہ کسی زمانے یا کسی امت کے ہوں، یکساں ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ احکام میں امتیں اپنے احوال اور خصوصیات کے اعتبار سے جدا گانا ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے۔ زیر تفسیر آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ صاحب شریعت انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے نبی ہیں، اور یہاں صرف ان 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ان کا رتبہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑا ہے۔ یہ اولو العزم ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی ایک مستقل شریعت ہے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اس آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی غلط عقائد اپنا کر دین میں پھوٹ ڈالنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور سابقہ امتوں میں سے یا اس امت سے جنہوں نے اس ممانعت پر عمل نہیں کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: دین میں تفرقہ بازی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ انعام آیت نمبر 159 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر یہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکوں کو توحید اختیار کرنے اور بتوں کی عبادت چھوڑ دینے کی جو دعوت دیتے ہیں یہ ان پر بہت بھاری ہے، اور وہ اسے بہت بعید جانتے ہیں، جیسا کہ ان کی اس بات سے ظاہر ہے۔ ترجمہ: کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی فرما برداری قبول کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔